وہ لوگ جن کی زندگی میں سٹریس ہے، کوئی پریشانی ہے، صرف ان کو نہیں ہوتا پوسٹ پارٹم ڈپریشن. یہ ان لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے جو اپیرنٹلی ایک پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے کیا اس سے پتہ چل رہا ہے، مینس باقی چیزیں ہم نے کنٹرول کر لی، گھر میں کوئی سٹریس نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں اگر سٹریس کی بات کریں؟ میرٹل کانفلکٹ چل رہا ہے، فائنینشیل سٹریس ہے، آپ کے گھر میں کوئی کرونک النس ہے، مطلب کوئی کانسٹنٹ سٹریس ہے، تنگی ہے، فائنینشیل، وہی ٹھیک ہے، وہ سارا آ گیا. یا پھر آپ کی اپنی صحت، فزیکلی بھی آپ تھوڑے کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، دا وے آئی یوز ٹو، تھوڑا ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تو رسک فیکٹرز ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو بہت سمجھنے والی ہے وہ ہے پوسٹ پارٹم بلوز، جو بیبی بلوز ہیں، اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن. دیر از اے ڈفرینس. دیکھیں جو بیبی بلوز ہوتے ہیں نا، وہ ہر 10 میں سے 8 خواتین کو ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں اٹس اے ہائی نمبر نا. اچھا، اس میں عورت کو رونا بہت آئے گا، وہ ٹیئرفل ہو جائے گی، ہر چھوٹی بات پہ روئے گی، موڈز بہت سوئنگ کریں گے، ایک دم اچھا موڈ اور پھر ایک دم لو ہو جائے گا، اور وہ بہت چڑچڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، 2 سے 3 دن میں ڈلیوری کے بعد شروع ہوتا ہے، اور 3-4 دن میں بہت پیک پہ چلا جاتا ہے، 2 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اور سیلف ریزالونگ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. 2 ہفتے سے زیادہ اگر ہے، پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کو آپ ویٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہو جائے گی، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، یہ وقتی ہے. نہیں، 2 ویکس سے زیادہ اگر ہوا تو دین اٹ از ٹرننگ انٹو اے ڈپریشن ناؤ. کیونکہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن از مور انٹینس، ذرا زیادہ لاسٹ کرتا ہے، اور اس کی اندر اور بہت چیزیں ہوتی ہیں، جس میں مین یہ ہے، ایک تو آپ اداس ہیں، آپ کو مزہ کسی چیز میں نہیں آ رہا. کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن الگ ہے بیبی بلوز سے. بیبی بلوز از اے مائلڈر فارم، جس میں ہمیں ٹریٹمنٹ کی ایز سچ ضرورت نہیں پڑتی، بس فیملی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، خیال کرنا ہوتا ہے ہمیں ماں کا. لیکن اگر 2 ہفتے سے زیادہ ہمارے اندر چڑچڑاپن ہے، ہمیں رونا آ رہا ہے، ہمارا دل نہیں لگ رہا کسی بات میں، ہم we've lost interest basically in life, nothing is working for us. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری بچے کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہو رہی ہے. مجھے اپنے بچے کو پیار کرنے کا دل نہیں کر رہا، مجھے اس کا خیال کرنے کا دل نہیں کر رہا، میں اس کے کام نہیں کر پا رہی. دیٹس the worst thing, because آپ کی بانڈنگ ہی نہیں ہو رہی نا بچے سے. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، mom guilt, this is a big thing. آپ اتنا گلٹی فیل کرتے ہیں، you keep telling yourself I'm not a good mother, I'm a bad mother, but at the same time you're not able to. You know you're not being a good mother at that point, but that is not you basically, that's the disorder. ہارمونل چینجز پریگننسی میں اور ڈلیوری کے بعد میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ خواتین کی جو ذہنی صحت ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. ہارمونز اتنے اوپر نیچے ہوتے ہیں کہ پھر یہ ہمارے برین کے اندر کے کیمیکلز کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. جب کیمیکلز کا امبیلنس ہوتا ہے تو ڈپریشن ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلے کہ مجھے علاج کی ضرورت کیوں ہے، مجھے کیونکہ اس کیمیکل امبیلنس کو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے مطلب یہ ٹھیک ہوگا.